فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد عربی جیسی صورت بھی کسی کی نہیں، سیرت بھی کسی کی نہیں، محمد جیسا مکھڑا چہرہ بھی کسی کا نہیں، اور اسوہ نمونہ بھی کسی کا نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو کائنات کی ساری خوبیاں دے کر دنیا میں بھیجا۔ خود اللہ کے رسول نے حضرت جبریل روح الامین سے پوچھا، روح الامین تم آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول اور پیغمبر کے پاس گئے ہو، ان سارے رسولوں سارے نبیوں میں کیسا لگا، میں کیسا ہوں؟ روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں آدم سے لے کر آپ تک ہر رسول کے پاس گیا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم ہے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ خود بھی جمیل ہے۔ شہداد کوٹ والوں، اللہ کیا ہے؟ جمیل ہے، حسین ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ جمیل، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، زمین میں اشرف المخلوقات ہے، اور بھی بہت سی صلاحیتیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ خلیفہ ہے، لیکن ایک وجہ خلافت حسن بھی ہے کہ اس کی ساری مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ حسین ہے۔ 4 قسمیں کھائیں انسان کے حسن پر اللہ نے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اور بلد امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن، ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا۔ انسان سب سے زیادہ کیا ہے بابا جی؟ انسان سب سے زیادہ حسین ہے۔ رب العزت کی قسم، کائنات کی کوئی اور مخلوق اتنی حسین، قرآن کہہ رہا ہے 4 قسمیں کھا کر
ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس لیے کہا کہ اپنا لباس ٹھیک رکھا کرو، حسن اس کو پسند، سلیقہ موزونیت اختیار کرو لباس میں، گفتگو میں، انداز میں، بدصورتی نہ اختیار کرو. بدصورتی اس کو پسند نہیں ہے. عجم نے عجیب معیار بنا دیا، جو جتنا گندا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، صحیح پہنچا ہو. قرآن کیا کہتا ہے اور عجم نے کیا تھا، یہ عرب میں نہیں ہے اس طرح. بابا جتنا گندا ہو، جتنا ننگا ہو، بدبو آتی ہو، جاہل کہتا ہے یہ صحیح پہنچا ہوا ہستی ہے. نا سندھ والو، اللہ کو حسن پسند ہے. حسن دعوے سے کہہ رہا ہوں، 4 قسمیں کھائی ہیں انسان کے حسن پر اللہ نے. اپنی تراش خراش، وضع قطع، لباس، حلیہ، گفتگو آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ بدصورت نظر نہ آئیں. یہ شریعت کہہ رہی ہے آپ کو. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن. تینوں زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم. ہم نے انسان کو اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین بنایا. اس کے حسن کی وجہ سے ہم اسے اشرف کہتے ہیں، احسن کہتے ہیں. شہداد کوٹ والو، اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کا ذوق کہاں ہوگا لیکن برسوں تک یاد رکھیے گا. انسان کو اس لیے پسند کیا کہ وہ حسین ہے. اور انسانوں میں سب سے زیادہ کس کو پسند کیا؟ انسانوں میں اللہ نے سب سے زیادہ کس سے محبت کی؟ محمد عربی سے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کو حسن پسند ہے اور اللہ کا سب سے بڑا محبوب محمد، اور محمد عربی پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، سب سے زیادہ بے مثال ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میرے آقا نے، میرے سرتاج نے کالی چادر پہنی اور چادر پہن کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیف ترانی یا عائشہ، عائشہ اس لباس میں کیسا لگ رہا ہوں؟ مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین، عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق عرض کرنے لگی اللہ کے رسول کالی چادر میں تو آپ اور بھی نکھر گئے ہیں، کیونکہ چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے. آپ تو حسین. اللہ جمیل ہے، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، اور سب سے بڑا محبوب اللہ کا محمد عربی ہے. اور محمد عربی حسن میں بے مثال ہے، حسن میں لاجواب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداد کوٹ والو صرف صورت حسین نہیں بلکہ سیرت بھی لاجواب ہے. کتنی خوبصورت سیرت ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول کو ہم دیکھتے آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. رسول ہر وقت مسکراتے تھے. رسول اللہ ہر وقت آپ بھی مسکرائیں نا ذرا. مسکرانے کا پتہ ہے؟ مسکرائیے ذرا، سنت سمجھ کے مسکرائیے. شاباش شاباش، ہمت کیجیے، مسکرائیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ.
ذرا آپ کی بوریت ختم ہو، ٹینشن دور ہو، سردی ختم ہو، مسکرائیے، ذرا سیرت سن رہے ہیں مسکرائیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ ہر وقت مسکرایا کرتے، اور جب بھی کسی سے مصافحہ کرتے، سلام کرتے، اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک سلام کرنے والا خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچ لے۔ کیسا اسوہ ہے، کیسی سیرت۔ ایک باپ سے کہنے لگے، ایک والد سے فرمانے لگے کہ تیرا بیٹا مدینے کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جنگ احد کے بعد جب مدینے میں یتیموں کی کثیر تعداد تھی، ایک صحابی سے کہا تیرا بیٹا مدینے کے یتیموں کے ساتھ کھیلتا ہے، جب بھی اپنے بچے کو کھیل کے میدان سے آواز دیا کر تو یا بنیا یا ابنی نہ کہا کر، میرا بیٹا کہہ کر آواز نہ دیا کر، بلکہ نام لے کے سڈ مارا، نام لے کے بلایا کر، نام لے کے بلایا کر۔ اس لیے کہ جب وہ یتیموں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا تو بیٹا کہہ کے پکارے گا، یتیموں کو باپ یاد آ جائے گا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور یتیمی میں کتنا درد ہے یہ محمد سے بہتر کون جانتا ہے۔ باقی یتیم تو بچپن میں یتیم ہوتے ہیں، لیکن میں وہ منفرد یتیم ہوں جو پیدائش اور ولادت سے پہلے یتیم ہو گیا۔ والدین سے کہا کسی یتیم کے سامنے بیٹے کو آواز نہ دینا بیٹا کہہ کر، اور شوہر سے کہا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے دل لگی کی باتیں نہ کرنا، اسے اپنا شوہر یاد آ جائے گا۔ امیر سے کہا کیسا انسانیت کا درد اور احساس رکھنے والا پیغمبر ہے۔ امیر سے کہا اپنی دولت، اپنی عمارت کی نمائش نہ کیا کر، غریب احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ نمائش نہیں کرنی، شیخی نہیں مارنی غریبوں کے سامنے۔ پڑوسی سے کہا، امیر پڑوسی سے کہا، یہ سیرت سنا رہا ہوں آپ کو، سیرت النبی کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں۔ امیر پڑوسی سے کہا اگر اپنے گھر میں اچھے اچھے اور عمدہ کھانے بناؤ تو کھانوں کی خوشبو سے اپنے پڑوس میں رہنے والی کسی غریب فیملی کو اذیت نہ دینا، بچوں کو تکلیف نہ دینا۔ گھر میں اچھے کھانے پکیں اور وہ غریبوں کے گھر تک خوشبو جائے، اور بچے تڑپ کر غریب ماں سے کہیں اماں یہ جو خوشبو آ رہی ہے نا بریانی کی، یہ ہم نے کھانی ہے، اور باپ کی جیب اجازت نہ دے کہ وہ بیٹوں کے لیے وہ کچھ بنا سکے جو تیرے گھر میں پک رہا ہے، اس وقت ماں کے کلیجے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ شہداد کوٹ والو، ماں ہر دکھ سہ سکتی ہے، ہر ستم سہ سکتی ہے، لیکن بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ماں، انسانی تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ماں پیاس سے بلکتے ہوئے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں پہاڑوں پر دوڑی۔ رب العالمین نے ممتا کی ماری ہوئی بے قرار ماں، اولاد کی محبت میں دیوانہ وار دوڑتی ہوئی ماں، پانی کی تلاش میں دوڑنے والی ہاجرہ، اللہ کو وہ اس کا دوڑنا اولاد کی محبت میں اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، عرش بری سے فرمایا میری ہاجرہ آج تو بچے کے لیے پانی کی تلاش میں تنہا دوڑ رہی ہے، اکیلی دوڑ رہی ہے، تیرا یہ دوڑنا مجھے بڑا پسند آیا، آج تو تنہا دوڑ رہی ہے، مجھے میری جلالت کی قسم میں حشر تک تیری تعمیل میں سارے زمانے کو دوڑاتا رہوں گا۔ ماں کی ممتا کو خراج عقیدت پیش کرنے کی، ماں کتنی، اللہ نے عرش سے
ایک ماں کو خراج تحسین پیش کیا کہ اس کی ادا کو عبادت بنا دیا، حج کا حصہ بنا دیا۔ کسی حاجی کا حج، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک مجھے ہاجرہ کی طرح دوڑ کے نہیں دکھائے گا۔ ماں کی محبت کو تو خدا نے بھی احترام کی نظر سے دیکھا۔ ماں خود روتی ہے لیکن بچوں کو ہنساتی ہے، رونے نہیں دیتی۔ خود جاگتی رہتی ہے لیکن اپنی اولاد کو سلاتی ہے۔ خود آنسو بہاتی ہے لیکن اولاد کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرتی ہے۔ خود بھوکی رہتی ہے، اولاد کو کھلاتی ہے۔ کتنا پیار ہوتا ہے ماں کے لہجے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں اچھے اچھے کھانے بنا کر اچھے کھانوں کی خوشبو سے غریب ماں کو بچوں کی وجہ سے اذیت نہ دینا۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے اور اسوہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا